اہل بیت کون ہے؟ مظہر عقل. اللہ نے عقل کو اس عالم سے بھیجا کہاں؟ دنیا میں. اہل بیت کا کمال کیا ہے؟ عقل کو کھول کے آپ کے سامنے رکھنا. مثال کی طرح سمجھاؤں گا. دیکھیے میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے باطن کو لفظوں میں ظاہر کر رہا ہوں. جو بات میرے ذہن میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، پوشیدہ ہے، وہ کس طرح ظاہر کر رہا ہوں؟ لفظوں میں. اہل بیت کا یہ کردار ہے. علم خدا ہم سب سے پوشیدہ ہے. اب آپ کی توجہ لفظوں کی طرف ہے یا بات کی طرف ہے؟ لفظوں کی طرف ہے. اگر میں یہاں پہ مہمل لفظ استعمال کرنا شروع کر دوں، الف بے تے بول رہا ہوں نا، 28 29 اردو کے الفاظ ہیں جن کو جوڑ جوڑ کے میں آپ کے سامنے الفاظ پھینکتا جا رہا ہوں. اب لفظ اہمیت نہیں رکھتا، اس کا باطن اہمیت رکھتا ہے. اہل بیت کی مثال اسی طرح ہے. وہ اللہ کے باطن کو اپنے لفظوں میں ظاہر کرتے ہیں. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. دوسرے خلیفے یا تیسرے خلیفے کا زمانہ تھا، یا ابو بکر کا یا عمر کا. ایک شخص آیا اور کہنے لگا جناب عمر بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ عمر تھوڑی دیر سوچا کہ اللہ عرش پر ہے. اس نے کہا آپ کی بہت مہربانی، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، اس کا مطلب فرش پہ نہیں ہے. آگے بڑھنے لگا، امیر المومنین نے روک لیا، بندہ خدا ادھر آؤ میں تجھے بتاتا ہوں اللہ کہاں ہے. پہلا سوال جو نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے نا کہ مثلا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے دیکھ رہا ہے، اس کی جب آنکھیں نہیں ہیں. ہم بول رہے ہیں اللہ کیسے بول رہا ہے جب اس کی زبان نہیں ہے. یہ کام اہل بیت کا تھا، معارف کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھیں. بعض اوقات ہم سوال کرتے ہیں، سوال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، یعنی سوال میں اشکال ہوتا ہے، سوال میں عیب ہوتا ہے. اہل بیت کے پاس آتے تھے کہ خدا، اصلاً یہ سوال کہ خدا کہاں ہے یہ سوال ہی غلط ہے. امام نے فرمایا تو سوال ہی غلط کر رہا ہے، تو خالق کو مخلوق کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. تیری بنیاد سوال کی غلط ہے کہ خدا کیا کائنات کو انڈے کے اندر ڈال سکتا ہے. یہ سوال ہی بنیاد سے چھٹے امام نے کہا تیرا غلط ہے. اور بعض ایسے مسلمان تھے وہ اب پوچھتے اللہ کائنات کو انڈے میں ڈال سکتا ہے؟ کہتے ہیں ڈال سکتا ہے، خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر. معصوم نے کہا بندہ خدا اگر خدا کائنات کو انڈے میں ڈالے تو انڈا انڈا نہیں رہے گا، کائنات کائنات نہیں رہے گی. یا انڈا بڑا کرنا پڑے گا یا دنیا چھوٹی کرنی پڑے گی. اس کی مثال آپ کو اس طرح سمجھاؤں، آپ ایک پھل کھاؤ، بولو پھل نمکین ہے، ٹھیک ہے. اب نمکین کیسے ہوا؟ آپ بولو گے نمک سے نمکینی آئی. آپ کو شربت پیو، لیمو پانی، بولو یہ نمکین کیوں ہے؟ آپ بولو گے نمکینی کہاں سے آئی؟ نمک سے آئی. لیکن کوئی یہ پوچھے نمک کی نمکینی کہاں سے آئی؟ نمک کسی سے نمکینی نہیں لیتا، اس کی نمکینی اس کی ذات کا حصہ ہے. مجھے وجود کس سے ملا؟ خدا سے. اب خدا کو وجود کس سے ملا؟ اس کا وجود اس کا اپنا ہے. جس طرح نمک کی نمکینی اپنی ہے، شکر کی مٹھاس اپنی ہے. خدا عاریتاً کسی سے کوئی چیز نہیں لیتا. علی اور آل علی کے پاس، انبیاء کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے. وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتا، اس کی ہر شے اپنی ذاتی ہے. شرک کا مطلب یہ، اب بڑے بڑے وہابی سلفی شرک سمجھو تو اسی شرک کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مولا علی سے مدد مانگوں علی کو ہی مسبب الاسباب سمجھوں. مطلب یہ کہوں کہ مولا کے پاس جو نمکینی ہے وہ اس کی اپنی ہے، ایسا نہیں ہے. علی کے پاس جو مدد کرنے کا یا طاقت کرنے کا پاور موجود ہے وہ ذاتی نہیں ہے. وہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ پروردگار عالم سے لے رہے ہیں. اگر کسی نے یہ بولا کہ نہیں یہ جناب اپنے آپ سے ہی مدد کر رہے ہیں، یہ شرک ہے. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، لفظ اللہ کا آ رہا ہے کہ اے خدا جب میں بندہ گنہگار تجھ تیری دربار میں دعائیں کر رہا ہوں، وجیہ کہتے ہیں عزت کو، میرے چہرے کو نہ دیکھنا، حسین کے چہرے کو دیکھنا، میرے عمل کو نہ دیکھنا، حسین